ارشاد ہو رہا ہے عالم یجد کا یتیمن فآوا، کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر پناہ دی۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اس پاک مخدومہ سے روایت ہے، بی بی فرماتی کہ حضرت عبد المطلب علیہ السلام کا آخری وقت تھا کہ دنیا سے پردہ کرنے لگے۔ آپ نے اپنی تمام اولاد کو اکٹھا کیا اور فرمایا تم سب میں سے وہ کون ہے جو محمد کی کفالت کرے؟ جو بندے کفالت بولے میں آپ کو واہ واہ کر رہا ہوں، جو بندے نہیں بول پائے میں آپ کو زیادہ واہ واہ کر رہا ہوں۔ آپ لوگ کچھ شاید کوئی چپ کے کلندر ہیں۔ تم میں سے کون ہے جو محمد کی میرے بعد کفالت کرے؟ سبھی نے کہا بابا جان آپ جانتے ہیں محمد بڑا ذہین بچہ ہے، بڑا عقل مند ہے، اسی سے پوچھ لیجئے، یہ جسے چن لے گا باقی کسی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ میرے بیٹے محمد، میں جا رہا ہوں قیامت تک کے لیے لمبے سفر پہ، تم بتاؤ میرے بعد کس چچا کے پاس رہنا پسند کرو گے؟ اب بی بی فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ محمد مصطفیٰ نے پہلے چچا سے لے کے آخری چچا تک کو دیکھا، چہرے دیکھ رہا تھا، پہلے دائیں دیکھا پھر سامنے دیکھا، چہرہ موڑتے رہے محمد مصطفیٰ، بس ایک چہرہ ایسا آیا جس پہ محمد دیکھ کے رک گئے اور محمد مسکراتے جا رہے ہیں، مسکراتے جا رہے ہیں۔ عبد المطلب پوچھتے ہیں میرے بیٹے محمد کس کے پاس رکنا چاہتے ہو؟ فرمایا دادا جان اگر آپ اجازت دیں تو میں چاہتا ہوں مجھے پالے تو بس ابو طالب۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، یہ جو ہاتھ بلند ہے کسی کے محتاج نہ ہو۔ آپ مالک آپ کو سلامت رکھے، آپ جیئے مل کے ہاتھ بلند کر کے غدیری نعرہ یا الہ۔ جیسے ہی سرکار کا نام آیا، آئے ہائے ہائے، حضرت ابو طالب اٹھے، قریب آئے، پیغمبر کو اٹھایا، ماتھے پہ بوسہ دیا۔ رسول نے سرکار کا چہرہ دیکھا، ابو طالب علیہ السلام نے رسول اللہ کا چہرہ دیکھا۔ عبد المطلب مسکرات فرماتے ہیں میرے بیٹے ابو طالب، اس نے تجھے چنا ہے، لیکن یاد رکھنا اسے ویسے پالنا ہے جیسے میں پالتا رہا ہوں۔ فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ مجھے قسم ہے اس اللہ کی، ابو طالب نے محمد کو ایسا پالا کہ اپنے بیٹوں سے زیادہ محبت محمد سے کرتی تھی۔ تب تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک سرکار آ نہ جائے، اپنے ہاتھوں سے لقمے توڑ کے محمد کو کھلاتے۔ اور جاؤ جاہل ملا تو ناؤز باللہ ابو طالب کو کافر کہے، اللہ کہہ رہا عالم یجد کا یتیمن فآوا، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور پھر پناہ دی؟ اور پناہ ابو طالب دیتا رہا، اللہ ابو طالب کی پناہ کو کہہ رہا ہم پالتے رہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ جیئے، آپ سلامت رہے، پالتے ابو طالب رہے۔ اللہ فرما رہے ہم نے آپ کو پناہ دی۔ ہائے ہائے ہائے، جس کی پناہ کو اللہ اپنی پناہ کہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وقت ہوتا تو بتا تھا پناہ ہوتی کیا ہے، کئی بندوں کو پناہ کا بھی نہیں پتا۔ جو بندے پہنچ گئے میں آپ کو واہ واہ کر رہا ہوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ چلو ہو گیا۔ یہی بی بی فرما رہی ہے، فرماتے کہ میں نے اپنے بچوں سے زیادہ رسول اللہ سے محبت کی۔ فرمایا کہ ہمارے گھر میں ایک باغیچہ تھا کھجوروں کا، جب بھی کھجوریں پکتی محلے کے بچے آتے کھجوروں کو چننا شروع کر دیتے۔
सैयदा फातिमा बिनते असद फरमा रही है, एक खजूर के लिए मैंने कुछ बच्चों को झगड़ते देखा, हर रोज झगड़ा करते थे, मगर मोहम्मद को किसी के लिए झगड़ते नहीं देखा। उसकी वजह यह थी, कहती मैं समझ गई थी ये खजूर रहमत है खुदा की, इसके पीछे बच्चे झगड़ रहे हैं और मोहम्मद अपने हाथों से खजूरें बच्चों को देते, क्योंकि मोहम्मद रहमतुल आलमीन है। बीबी फरमाती कि एक दिन हुआ क्या कि मैं और मेरी कनीज हम हर रोज मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खजूरें चुना करते थे। जैसे रिसालत मां हुजरे से बाहर आते हम खजूरें देते, अल्लाह के रसूल खा लेते। एक दिन इत्तेफाक ऐसा हुआ, ना मैंने चुनी ना मेरी कनीज ने चुनी। कहते जैसे ही पैगंबर बाहर आए ना तो मैं जल्दी से अपने बिस्तर पर लेट गई कि अगर अल्लाह के रसूल ने पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा। कहते मेरी कनीज खड़ी थी सहन में, सरकार चलते हुए करीब आए, फरमाया क्या आज खाने को खजूरें नहीं हैं? फरमाया सरकार खजूरें तो थीं, लेकिन मोहल्ले के बच्चे चुन के ले गए, अब कोई खजूर बची नहीं। फातिमा बिनते असद फरमाती मैं बिस्तर पे लेट के देख रही थी, अब मोहम्मद मुस्तफा करते क्या हैं? मोहम्मद ने नन्हे नन्हे कदम बढ़ाने शुरू किए, खजूर के दरख्त के करीब आए और यूं देखा का ए दरख्त मेरा शिकम खाली है। कहते जैसे ही शिकम का लफ्ज आया खजूर ने झुकना शुरू कर दिया। कहते जैसे ही झुका दरख्त खजूरें उतार के मोहम्मद मुस्तफा ने खाई। अचानक दरवाजे पे दकुल बाब हुआ, मैं समझ गई कि अबू तालिब आए हैं। पहले मेरी कनीज दरवाजा खोला करती थी, जल्दी से भागती हुई आज मैंने दरवाजा खोला। जैसे अबू तालिब आए मैंने कहा सरकार आज तो अजीब मामला हो गया, छोटा सा बच्चा है, अब्दुल्ला का बेटा है, खजूर का दरख्त झुक गया। अबू तालिब मुस्कुराते जा रहे हैं। फरमाया फातिमा बिनते असद तू परेशान क्यों है? क्या तू नहीं जानती ये आम बच्चा नहीं, ये एक नबी है और इससे एक नबी है, नबी है, नबी है। फरमाया मेरे सरकार आपको कैसे पता? फरमाया तुझे मैं से अगली खुशखबरी सुनाता हूं, तेरे हां एक बच्चा आएगा जो 30 साल बाद दुनिया में आएगा, वो इसी नबी का वसी होगा। अल्लाह आपको सलामत रखे, मालिक आपको सलामत रखे। जी वक्त मेरा खत्म होने पे आ गया, बात को खत्म करते हैं। अमाली ये शेख से रिवायत पढ़ने लगे, हजरत सलमान मोहम्मदी वो फरमाते कि हम अल्लाह के रसूल के करीब बैठे थे कि अचानक अली इब्न अबी तालिब आए। जैसे ही सरकार आए ना तो अल्लाह के रसूल ने पहले में बिठाया तो जमीन से कुछ कंकर उठाए, कंकर उठाकर अबू तालिब के बेटे के हाथ पे रखे। हजरत सलमान फरमाते हैं कुछ बंदे हैरान थे कि सरकार ने कंकर उठाए, उठाकर अपने भाई के हाथों पे रख दिया। कहते ये तो थे परेशान। इनकी हैरानी तब बढ़ी जब जैसे ही कंकर हथेली पे आए कंकर से सदा आने लगी, कंकरों से आवाज आई हम इस बात पे राजी हैं अल्लाह हमारा रब है, मोहम्मद हमारा नबी है और अली हमारा वली है। अब जैसे कंकरों से सदा आई ना, बात चल रही थी जहन्नम की। किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह ये जहन्नम से हम कैसे बच सकते हैं, हम कैसे महफूज हो सकते हैं कि हम जहन्नम में ना जाएं? ये सवाल सलमान ने नहीं किया था, जिन्हें पता था ना हमारी हरकतें ऐसी हैं। ये उन बंदों के सवाल थे। तो इसलिए सरकार ने कंकर उठाए हथेली पे रखे। जैसे ही हथेली पे रखे कंकरों से सदा क्या आई कि हम इस बात पे राजी हैं अल्लाह हमारा रब है, मोहम्मद हमारा नबी है, अली हमारा वली है। जैसे ही कंकरों से सदा आने लगी अल्लाह के रसूल फरमाते हैं यूहन्नास ए लोगों सुन लो, जो बंदा अल्लाह की रबूबियत, मेरी नबूवत और अली की विलायत पे मरेगा, याद रखना वो जहन्नम के अजाब से महफूज रहेगा।
مل گئے جی حیدری جی وقت ختم ہو گیا آخری 2 منٹ طالب دعا رسالت ماب ایک انصاری تھا اس کے پاس ایک بکری تھی علامہ صاحب تائید کیجئے لفظوں کی انصاری نے بکری کو ذبح کیا بیوی کے پاس لے کے آیا اس نے کہا دیکھ اس کے 2 حصے کر ایک حصے کو بھون لے دوسرے حصے کو پکا لے یعنی پکانے سے شوربے والا گوشت بنا ایک کو بھون لے اس نے کہا آج خیریت تو ہے آج کون آ رہا ہے اس نے کہا میرا دل ہے کہ آج میں اس کی دعوت کروں جسے اللہ نے عرش پہ بلایا تھا اور ممکن ہے کہ میری دعوت قبول کر لی جائے یہ انصاری جیسے گھر سے نکلا نا اس کے 2 بیٹے تھے بڑے بیٹے نے چھوٹے سے کہا اس نے کہا دیکھ ہمارے بابا نے بکری کو ذبح کیا تو تجھے میں بکری کی طرح ذبح کرتا ہوں اب تھے بچے بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کی گردن پہ خنجر رکھا اور ذبح کر دیا جب ماں نے دیکھا نا وہ چیخو پکار کرتی بھاگتی بھی آئی بڑا بیٹا ڈار کے بھاگا چھت پہ چڑھ گیا ماں پیچھے پیچھے وہ ڈار کے مارے چھت سے گرا گرتے مار گیا اب وہ سوچنے لگی کہ اللہ کے رسول نے ہمارے گھر پہلی مرتبہ آنا ہے کہیں دعوت خراب نہ ہو جائے دونوں بچوں کی لاشیں اٹھائیں حجرے میں رکھ دی انصاری کہتا ہے کہ نماز کا وقت تھا اللہ کے رسول نے نماز پڑھائی نماز پڑھنے کے بعد میں نے دعوت دی اللہ کے رسول نے قبول کی میں لے کر گھر آ گیا دسترخوان بچھایا گیا کھانا سجایا گیا اللہ کے رسول فرماتے ہیں انصاری تیرے بچے کہاں ہیں اس نے کہا سرکار ابھی لے کر آتا ہوں پورے گھر کا چکر لگایا بچے نظر نہیں آئے بیوی کے پاس آیا اے خدا کی بندی کیا تو جانتی نہیں کہ آج رحمت العالمین آ رہے ہیں بچوں کو کہاں بھیجا اس نے کہا میرے سرتاج آپ نے بکری ذبح کی بڑے بیٹے نے چھوٹے کو ذبح کر ڈالا بڑا بیٹا چھت پہ چڑھا میں پیچھے گئی وہ ڈر کے مارے چھت سے گرا گرتے مار گیا اور میں نے بچوں کی لاشیں چھپا دی تاکہ دعوت خراب نہ ہو انصاری ظاہری بات ہے باپ تھا 2 بیٹے دونوں مر گئے لیکن چہرے پہ مسکراہٹ لے کر کمرے میں داخل ہوا یا رسول اللہ آپ کھانا شروع کیجئے بچے آئیں گے تو وہ بھی کھا لیں گے اللہ کے رسول فرماتے ہیں انصاری میں تب تک نہیں کھاؤں گا جب تک تیرے بچے آ نہیں جاتے مالک آپ کو سلامت رکھے بس آخری جملہ طالب دعا اب کرتا تو کرتا کیا جاتا تو جاتا کہا یا رسول اللہ ماجرا یہ ہے فرمایا انصاری کیا تو نہیں جانتا میں اللہ کا نبی ہوں اپنے بچوں کے لاشیں اٹھا کے لا انصاری کہتا میں تو خوش ہو گیا بھاگتا ہوا گیا بچوں کے لاشیں اٹھائے رسول کے سامنے رکھے ایک ہی گردن کٹی ہوئی تھی اللہ کے رسول نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا پھر بایاں ہاتھ آگے بڑھایا ایک ہاتھ ایک بیٹے کے سینے پہ رکھا دوسرا ہاتھ دوسرے بیٹے کے سینے پہ رکھا انصاری کہتا میں حیران تھا اللہ کے رسول کر کیا رہے ہیں کہتا میں تب خوش ہوا جیسے ہی اللہ کے رسول کے ہاتھ بدنوں سے مس ہوئے میرے بیٹے اٹھ کے چلنے لگے